الرحمن الرحیم۔ ایک قسم اول تقریباً مکمل ہو گئی اور خاتمہ کا ہم نے آغاز کیا، خاتمہ پڑھنا شروع کیا۔ خاتمے کے اندر چند فصول تھیں اور اس میں سے ہم نے کچھ فصول پڑھ لی، تو بقیہ کی فصول جو ہیں اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو پہلی فصل ہے یہ مصدر کے بارے میں ہے۔ المصدر اسم يدل على المحدث فقط، کہ مصدر ایسا اسم ہے جو محدث پر یعنی کہ صرف معنی حدث پر دلالت کرتا ہے۔ مصدر ایسا اسم ہے جو صرف اور صرف معنی حدث پر دلالت کرتا ہے۔ وَيُشْتَقُّ مِنْهُ الْأَفْعَالُ، اور مصدر سے افعال نکالے جاتے ہیں۔ مصدر کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسا کہ کالضرب والنصر، جیسے کہ ضرب اور نصر۔ تو پہلے بھی جہاں پہ مصدر کے بارے پڑھا ہوگا تو وہاں پہ ہم نے اردو میں مصدر کی پہچان یہ پڑھی تھی کہ آخر میں نا آتا ہے، کرنا، مارنا، رونا، سونا، دھونا۔ اور فارسی کے مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن اور تن ہوتا ہے۔ تو یہ عربی مصدر کی مثالیں دو آئیں، الضرب اور النصر، مثلا مثال کے طور پہ۔ اچھا جی، یہ مثالیں ہیں اس کی۔ وہ اب نیت ہو، اور مصدر کے جو صیغے ہیں من الثلاث المجردی، ثلاثی مجرد سے، غیر مضبوطۃ، کہ اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، غیر مضبوطۃ، اس کا کوئی ضابطہ نہیں، یہ غیر مضبوط ہیں، اس کا کوئی ضابطہ نہیں، یعنی کہ سماعی ہیں۔ ثلاثی مجرد سے مصدر کے جو صیغے آتے ہیں یہ سماعی ہیں، جیسا کہ یہ ہم نے ضرب اور نصر اس کی مثال پڑھی۔ تعرف بالسماع ومن غیرہ، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ جو ابواب ہیں ان سے جو مصدر کا صیغہ ہے قیاسیہ، ان کے قواعد ہیں، جیسا کہ افعال ہے، کالافعال والانفعال والاستفعال والفعللۃ والتفاعلل۔ یہ تفاعل، فعللہ، استفعال، انفعال اور افعال یہ قواعد ہیں، کسی قاعدے کے تحت یہ مصدر ہیں۔ فالمصدر، اچھا پھر مصدر جو ہے ان لم یکن مفعولا مطلقا، اگر وہ مفعول مطلق نہ ہو، کیونکہ اگر مصدر مفعول مطلق ہے پھر یہ عامل نہیں ہوتا، پھر یہ معمول ہوتا ہے اپنے ما قبل فعل کی وجہ سے۔ اگر مصدر مفعول مطلق نہیں ہے تو یعمل عمل فعلہ، تو یہ وہی عمل کرے گا جو اس کا فعل عمل کرتا ہے۔ اب مصدر کا فعل کیا عمل کرتا ہے؟ عنی، میری مراد ہے یرفع الفاعل ان کان لازما، اگر مصدر فعل لازم کا ہے تو وہ صرف فاعل کو رفع دے گا، جیسا کہ اعجبنی قیام زید، اعجبنی قیام زید۔ اب زید اگرچہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے، کہ قیام جو ہے مصدر ہے یہ اپنے فاعل زید کو رفع دے رہا ہے، محلاً یہ مرفوع ہے، لفظاً اگرچہ مجرور ہے۔ اور اگر مصدر فعل متعدی کا ہو تو وینصب مفعولا ایضا، تو یہ فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ اپنے مفعول کو نصب بھی دیتا ہے، ان کان متعدیا، اگر مصدر فعل متعدی کا ہو، جیسا کہ اعجبنی ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا۔ اب عمرا جو منصوب ہے یہ ضرب کا مصدر ہے۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، تقدیم معمول المصدر علیہ، کہ مصدر کے معمول کو مصدر پر مقدم کر دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے، مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ فلا یقال، یہ نہیں کہا جا سکتا اعجبنی، یعنی کہ اصل جملہ کیا ہے؟ اعجبنی ضرب زید عمرا۔ اب یہاں پہ ضرب کو بعد میں اور زید کو پہلے، اگر کوئی یوں کہے اعجبنی زید ضرب عمرا، یوں کہنا چاہے تو وہ یوں نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی عمرا کو مقدم کر سکتے ہیں، کیونکہ ضرب کے معمول اگر تو فعل یعنی کہ مصدر فعل لازم سے ہے تو اس کا معمول فقط فاعل ہے، اور اگر مصدر فعل متعدی کا ہے تو پھر اس کے معمول فاعل بھی ہیں اور مفعول بھی ہیں۔ تو ولا عمرا ضرب زیدن بھی نہیں کہا جا سکتا، مصدر کا معمول چاہے وہ فاعل ہو یا وہ فعل ہو مصدر پر مقدم نہیں ہو سکتا،
وَيَجُوزُ اور جوازی قاعدہ یہ ہے اضافته الی الفاعل کہ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف کرنا جائز ہے. جس طرح پیچھے بھی مثال بھی پڑی تھی، میں نے کہا تھا یہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع. ایک اور مثال ہے اس کی، وہ یہ کرہت ضرب زید عمرا. ٹھیک ہے، اب ضرب زید، زید جو ہے فاعل ہے لیکن یہاں پہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے کہ ضرب مصدر کی اضافت اس کے فاعل کی طرف درست ہے. اور اسی طرح مصدر کی اضافت مفعول کی طرف بھی درست ہوتی ہے، اور جب مصدر مفعول کی طرف مضاف ہوگا تو پھر فاعل جو ہے وہ مفعول سے مؤخر ہوگا، جیسا کہ کرہت ضرب عمر زید. ٹھیک ہے جی. وَأَمَّا ان کان مفعولا مطلقاً، اور اگر مصدر مفعول مطلق ہے فالعمل الفعل الذي قبلہ تو پھر عمل اس فعل کا ہوگا جو اس سے پہلے ہے، یعنی کہ پھر صورت میں مصدر عمل نہیں کرے گا، جیسا کہ ضربت ضربا عمرا. اب اس مثال میں جو عمرا منصوب ہے یہ ضربن کی وجہ سے نہیں بلکہ ضربتو کی وجہ سے منصوب ہے. ٹھیک ہے، تو اس مثال میں ضربن یہاں پہ عامل نہیں ہے کیونکہ یہ گزشتہ فعل کا معمول بن رہا ہے. فصل، ایک اور فصل ہے، یہ اسم فاعل کے بارے میں ہے. اسم فاعل کا ہم نے نام سنا بھی ہوا ہے، گردان پڑی بھی ہوئی ہے. اسم فاعل اسم مشتق من فعل، یہ ایسا اسم ہے جو فعل سے نکلتا ہے. لیدل علی من قام بہ الفعل، اور دلالت کرتا ہے اس شخص پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض اگر کرنا چاہیں تو وہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ من کا استعمال ذوی العقول کے لیے آتا ہے، تو اسم کی تعریف، اسم فاعل کی تعریف میں من کو استعمال کیا تو ذوی العقول کو تو یہ تعریف شامل ہو گئی، جبکہ جو غیر ذوی العقول کے اسم فاعل ہیں وہ کس طرح اس تعریف میں داخل ہوں گے؟ یعنی کہ یہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں، کیونکہ من آتا ہے ذوی العقول کے لیے تو غیر ذوی العقول تو نکل جائیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ من کو تغلیباً کے تحت لیا گیا ہے. مغلوب من کو تغلیباً کے تحت، یعنی کہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کو اس میں شامل کیا. اس کے اندر ضارب بھی آ جائے گا، اس کے اندر مفترس اور ناحق بھی آ جائے گا. اچھا جی، اس میں فاعل ایسا اسم ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے تاکہ یہ اس پر، اس شخص پر، اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہے. بمعنی الحدوثی، حدوث کے معنی کے ساتھ. ایک ہوتا ہے حدوث اور ایک ہوتا ہے ثبوت. آگے ثبوت آئے گا صفت مشبہ کے اندر. تو ثبوت اور حدوث میں فرق کیا ہے وہ صفت مشبہ میں جا کے سمجھاتا ہوں، مسئلہ مزید کلیئر ہو جائے گا. اچھا جی، حدث کا معنی پایا جائے گا. وصیغتہ، اور اس کا جو صیغہ ہے، من الثلاث المجردی، ثلاثی مجرد کے ابواب سے، وہ فاعل کے وزن پر ہوتا ہے، علی وزن فاعل، جیسا کہ ضارب اور ناصر. ومن غیرہ، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ جو ابواب ہیں ان سے اگر اس میں فاعل کا صیغہ بنانا ہو تو پھر ان کا جو مضارع کا صیغہ، لا صیغۃ المضارع من ذالک، ان ابواب کے جو مضارع کا صیغہ ہے اس میں بمیم مضموم مکان حرف المضارع، حروف مضارعہ یعنی کہ حروف اتین کی جگہ میم مضموم لگا دیں گے. مکان حرف المضارع، حروف مضارع کی جگہ میم مضموم لگائیں گے. وکسر ما قبل الاخر، اور ما آخری کا جو ما قبل ہے یعنی کہ آخری حرف سے جو پہلا حرف ہے اسے کسرہ دیں گے. غیر ثلاثی مجرد سے اگر اس میں فاعل بنانا ہو تو ان کا جو مضارع کا صیغہ ہے، مضارع معروف کا صیغہ، اس میں حروف مضارع کو ہٹا کر میم مضموم لگائیں گے اور آخری حرف سے پہلا جو حرف یعنی کہ جو سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ ہوگا اس کو کسرہ دیں گے، جیسا کہ کمدخل اور مستخرج. ٹھیک ہے، یہ یدخلو تھا نا، تو یا مضارع کا ہٹایا، میم مضموم لگایا مد، اور آخری سے پہلے والا جو ہے یہ پہلے ہی مکسور ہے تو اسے مزید کسرہ دینے کی ضرورت نہیں. اسی طرح مستخرج. وہ یعمل عمل فعلہ، اور یہ عمل کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے.
یعمل عملہ فعلہ المعروف، اپنے معروف فعل کا، یعنی کہ جو فعل معروف عمل کرتا ہے وہی اس میں فاعل عمل کرتا ہے، لیکن شرط ہے ان کان بمعنی الحال او الاستقبال، یا یہ حال یا استقبال کے معنی، اگر یہ حال اور استقبال کے معنی میں ہوگا تو یہ وہی عمل کرے گا جو فعل معروف عمل کرتا ہے، ومعتمدن، اور اس میں فاعل کا اعتماد ہوتا ہے، یعنی کہ یہ چند چیزیں ہیں، ان چند چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ہوگی جس پر اس میں فاعل کا اعتماد ہوگا، جس پر اس میں فاعل کا اعتماد، یعنی کہ وہ چیز مثال دے رہا ہوں، وہ مبتدا بن جائے گی اور یہ اس میں فاعل اس کا خبر ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے، آگے ساری اس کی مثالیں آ رہی ہیں، جیسا کہ اس کا اعتماد ہوگا علی المبتدائی، مبتدا پر، جیسے زید قائم ابوہ، کہ قائم اس میں فاعل ہے، یعنی کہ یہ مبتدا کی خبر بن رہا ہے، یا اس کا اعتماد ذی الحال پر ہوگا۔ ذی الحال پر اعتماد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس میں فاعل حال بنے گا، یعنی کہ بتا یہ رہے ہیں کہ اس میں فاعل کا اعتماد مبتدا پر ہوگا، معنی یہ ہے کہ اس میں فاعل یہاں خبر ہوگا، اس کا اعتماد ذی الحال پر ہوگا، تو معنی یہ ہے کہ اس میں فاعل ذو الحال، اس میں فاعل حال ہوگا، جیسے جاءنی زید ضاربا ابوہ عمرا، یا موصول پر، او موصول پر اس کا اعتماد ہوگا تو پھر اس میں فاعل صلہ بنے گا، جیسے مررت بالضارب ابوہ عمرا، یا پھر اس میں موصوف پر اس کا اعتماد ہوگا، یعنی کہ اس میں فاعل صفت بنے گا، عندی رجل ضارب ابوہ عمرا، یا پھر حمزہ استفہام پر اعتماد ہوگا، اقائم زید، یا پھر حرف نفی، جیسا کہ ما قائم زید۔ اچھا، یہ تب تھا، پیچھے ہم نے کہا کہ ان کانا بمعنی الحال والاستقبال، فان کانا بمعنی الماضی، اور اگر اس میں فاعل ماضی کے معنی میں ہوگا تو واجبت الاضافۃ معنی، تو وہاں پہ معنوی طور پہ اضافت واجب ہو جائے گی، جیسا کہ زید ضارب عمر، زید ضارب عمر، یوں پڑھیں گے اسے ام سے، چونکہ یہ ماضی میں ہے نا، ہاذا، اور یہ تب ہے قاعدہ اذا کان منکرن، جب اس میں فاعل نکیرہ ہو، یہ جو ہم نے کہا واجبت الاضافۃ معنی، یہ تب ہے جب اس میں فاعل نکیرہ ہو، اور جب وہ معرفہ ہو، اما اذا کان معرفا باللام، معرفہ باللام ہو، یستوی فیہ جمع الازمنۃ، تو اس کے اندر تمام زمانے جو ہیں وہ برابر ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ پیچھے جو مثال پڑھی وہ زمانہ ماضی کی تھی، اور اگر اس میں فاعل معرفہ باللام ہو تو پھر تمام زمانے، جیسے زید الضارب ابوہ عمرا الآن او غدا او امس، آج، آنے والا کل اور گزشتہ کل، یہ ساری مثالیں یہاں پر پائی جائیں گے، لیکن یہاں ضروری ہے کہ اس میں فاعل جو ہے وہ معرف باللام ہو، یعنی کہ اگر اس میں فاعل سے ماضی کا معنی مراد ہے تو وہ نکیرہ ہوگا، اور اگر دیگر زمانے اس سے مراد لینے ہیں تو پھر اس میں فاعل کو معرف باللام کیا جائے گا۔ فصل، یہ فصل ہے اس میں مفعول کے بارے میں، اسم المفعول، اس میں مفعول کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسم مشتق من فعل متعدد، ایسا اسم ہے جو فعل متعدی سے مشتق ہوتا ہے، جو فعل متعدی سے مشتق ہوتا ہے، لیدل، تاکہ یہ دلالت کرے علی من، اس ذات پر واقع علیہ الفعل، جس پر فعل واقع ہے، جس پر فعل واقع ہے، ٹھیک ہے، وصیغتہ، اور اس کا صیغہ ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے علی وزن مفعول، مفعول کے وزن پر ہوگا، یا تو وہ مفعول کا وزن لفظاً ہوگا یا پھر تقدیراً ہوگا، جیسا کہ مضروب، اب یہ بروزن مفعول لفظاً ہے، یا مقول اور مرمی، کا مقول و مرمی، اب مقول ظاہراً تو مضروب نہیں ہے، لیکن یہاں تعلیل کی گئی ہے، جب اس کا اصل نکالیں گے تو وہ اصل مفعول ہی کا وزن بنے گا، مرمیون بھی تعلیل شدہ ہے لیکن اس کا اصل بھی مفعول ان کے وزن پر ہے، تو گویا کہ مقول اور مرمی، یعنی کہ مقول اور مرمیون یہ تقدیراً مفعول کے وزن پر ہیں، ومن غیرہ، اور اگر ثلاثی مجرد کے علاوہ کسی باب سے اس میں مفعول بنانا ہو تو اس کو اسی طرح بنائیں گے جس طرح ہم نے اس میں فاعل بنایا تھا، لیکن فرق یہ ہے بفتح ما قبل الاخر کہ سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ کو ہم مفتوح کریں گے، جیسا کہ مدخلن اور مستخرجن کا، مدخلن اور مستخرجن، اس میں فاعل پڑھنا تو مدخل اور مستخرج، اور اگر اس میں مفعول پڑھنا ہے تو مدخل اور مستخرج۔
عمل کیا کرتا ہے؟ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُولِ، فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، لیکن شرائط وہی ہوں گی جو پیچھے گزری اس میں فاعل میں، یعنی کہ اس میں فاعل کا جن چیزوں پر اعتماد ہوتا ہے اس میں مفعول کا بھی ان چیزوں پر اعتماد ہوتا ہے۔ مثالیں اس کی زید مضروب غلامہ الآن او غدن او امس۔ اچھا، یہ فصل صفت مشبہہ کے بارے میں ہے۔ صفت مشبہہ کی تعریف: اسم مشتق من فعل لازم، ایسا اسم جو فعل لازم سے مشتق ہو، لیدل علی من قام به الفعل، اور یہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے، بمعنی ثبوت، ثبوت کے معنی کے ساتھ۔ اس میں فاعل اور اس میں صفت مشبہ کی تعریف میں یہ بمعنی ثبوت کا فرق ہے، کہ اس میں فاعل کی تعریف میں ہم نے بمعنی الحدوث کہا تھا، اور صفت مشبہ کی تعریف میں بمعنی ثبوت۔ یہاں ثبوت سے دوام اور استمرار مراد نہیں ہے، بلکہ ثبوت سے مراد ہے کہ جو حدوث کے مقابلے میں ہے۔ اب حدوث کیا ہے؟ جو کسی زمانے کے ساتھ مقید ہو وہ حدوث ہے، اور جو کسی زمانے کے ساتھ مقید نہ ہو وہ ثبوت ہے۔ تو یہ فرق ہے، ثبوت سے مراد دوام اور استمرار نہیں، جس طرح میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ میں صفت مشبہہ میں جب ثبوت آئے گا تو تب بتاؤں گا کہ ثبوت اور حدوث کیا ہے، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اچھا، اس کا صیغہ کیا ہوگا؟ علی خلاف صیغت اسم الفاعل والمفعول، اس میں فاعل اور مفعول کے صیغوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ ان کے خلاف ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے صیغوں کا قاعدہ نہیں ہے، ان کے صیغوں کا قاعدہ نہیں ہے۔ اچھا، ان کے صیغوں کا قاعدہ نہیں ہے تو پھر انما تعرف بالسماع، تو ان کو پہچانا جاتا ہے سماع کے ذریعے، یعنی کہ سماعی ہیں، جیسا کہ حسن، یعنی کہ حسن و صعب و ظریف۔ اچھا، وہی تعمل عملہ، اب یہ تعمل عمل فعلھا مطلقاً، اور یہ مطلقاً فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، بشرط الاعتماد المذکوری، وہی مذکورہ اعتماد کی شرط یہاں پر بھی پائی جائے گی۔ ومسائلھا، اور صفت مشبہ کے جو مسائل ہیں، ثمانیۃ عشرہ، وہ 18 ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ 18۔ ذرا غور کیجیے گا 18 کیسے بنتے ہیں؟ لأن صفت، کیونکہ صفت جو ہے اما باللامی، یا وہ معرفہ باللام ہوگی، او مجرد عنہا، یا پھر او مجردتن پڑھیں گے، ہاں، او مجردتن عنہا، یا پھر اس سے خالی ہوگی، یعنی کہ اس پہ الف لام ہوگا یا الف لام نہیں ہوگا۔ اچھا، ومعمول کل واحد منہما، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا معمول، ان دونوں میں سے ہر ایک کا معمول، کن دونوں میں سے؟ یا تو الف لام کے ساتھ ہو یا الف لام کے بغیر ہو، ہر ایک کا معمول یا تو مضاف ہوگا، یا پھر وہ بھی لام کے ساتھ ہوگا، یا پھر مضاف بھی نہیں ہوگا اور لام کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ 2 ضرب 3 کتنے ہو گئے؟ 6۔ باللام یا مجرہ یہ 2 اور آگے 6، 2 اور 3 ضرب 6 ہو گئے۔ فہذہ ستۃ، یہ 6۔ ومعمول کل منہا، اور ان میں سے ہر ایک کا معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ اب 6 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 18 بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہر ایک کا معمول مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور، تو یہ 18 اس کے مسائل، فذالک 18، تو یہ 18 بن جائیں گے۔ وتفصیلھا، اور ان کی تفصیل جو ہے وہ یوں بنے گی جیسا کہ جاءنی زید الحسن وجہہ ثلاثۃ اوجہ۔ ثلاثۃ اوجہ کا مطلب ہے کہ جاءنی زید الحسن وجہہ بھی پڑھ لیں، وجہہ بھی پڑھ لیں، اور وجہہ بھی پڑھ لیں، اور اسی طرح وکذالک الحسن الوجہ وجہی وجہ، ٹھیک ہے؟ اور آگے والحسن وجہن یا وجہن، اور آگے والی مثال وحسن وجہہ یا وجہہ، اور اس سے آگے جو مثال ہے وحسن الوجہ یا وحسن الوجہ، اور اس سے آگے وحسن وجہن وحسن وجہ وہی۔ اچھا، اب یہ جو مثالیں جو ہیں اب اس کو ذرا مزید سمجھا رہے ہیں۔ وہی اعلیٰ خمسۃ اقسام منہا، وہی اعلیٰ خمسۃ اقسام، یعنی کہ یہ جو ہم نے 18 اس کے مسائل پڑھے ہیں، ان کے
18 مسائل 5 قسموں میں منقسم ہوتے ہیں. یہ ذرا بات سمجھ آئے گی تو پھر پیچھے والی مثالوں کی سمجھ آئے گی. صفت مشبہ کے 18 مسائل 5 قسموں میں منقسم ہوتے ہیں. 5 قسمیں. نمبر 1 ممتنع، نمبر 2 مختلفی. ممتنع کا مطلب ایسا پڑھنا جائز نہیں ہے. مختلفی کا مطلب کہ ایسا بھی جائز ہے اور ایسا بھی جائز ہے. اور قبیح کا مطلب برا، اور حسن کا مطلب اچھا، اور احسن کا مطلب زیادہ اچھا. یعنی کہ ان کے 5 مسائل ہیں: ممتنع، مختلفی، قبیح، حسن اور احسن. اور احسن منہا. تو ان میں سے، ان 5 مسائل میں سے یعنی کہ ان مسائل کی 5 تقسیم میں سے یا 5 چیزوں میں منقسم ہونے کے بعد جو پہلی قسم ہے وہ منہا ممتنعون، وہ ممتنع ہیں. وہ کیا ہے؟ ممتنع ہیں. وہ کیا ہے؟ ممتنع ہے. مثال اس کی کیا جی؟ دیکھیں ذرا. الحسن وجہ والحسن وجہہ. یہ 2 مثالیں ممتنع کے بیان کی. 2 مثالیں ممتنع کی آئیں، الحسن وجہ والحسن وجہہ. اب ذرا دیکھیے گا یہ ممتنع کیسے ہیں. کہ صیغہ صفت جو ہے یہ معرف باللام ہے، اور اس کا مضاف الیہ لام اور اضافت سے خالی ہے. اس کا مضاف الیہ الحسن وجہ معرف باللام ہے صیغہ صفت، اور اس کا مضاف الیہ وجہ جو ہے یہ لام اور اضافت سے خالی ہے. تو یہ صورت ممتنع ہے. اور وجہ امتناع کیا یہاں پہ؟ وجہ امتناع یہ ہے کہ معرفہ کی اضافت نکرہ کی طرف کر رہے ہیں اور ایسا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہی کہ اس کا مضاف الیہ لام سے خالی ہے اور اضافت سے خالی ہے، یعنی کہ آگے یہ مزید مضاف نہیں ہو رہا. اور والحسن وجہ ہی، یہاں کیا ہے کہ صیغہ صفت جو ہے یہ معرف باللام ہے، اور جو اس کا معمول ہے وہ ضمیر کی طرف مضاف ہے. اس کا معمول ضمیر کی طرف مضاف ہے. یہ ممتنع ہے. وجہ امتناع یہ ہے، وجہ امتناع یہاں پہ افادہ تخفیف بنے گی. ٹھیک ہے جی، افادہ تخفیف یہاں پہ وجہ امتناع، عدم افادہ تخفیف، کہ یہاں پر تخفیف کا فائدہ نہیں ہو رہا. کیوں فائدہ نہیں ہو رہا؟ کہ ضمیر لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر خفت تخفیف ہو جائے، کہ اس میں ظاہر ذرا بڑا ہوتا ہے اور اس میں ضمیر چھوٹا ہوتا ہے. تو یہاں پر اس ضمیر سے جو افادہ تخفیف ہے وہ نہیں ہو رہا. اچھا جی، اور آگے آیا جی ایک قسم اس میں پڑھ لی، مختلف فیہ. اور مختلف فی ہے. مختلف یعنی کہ جس صورت میں اختلاف ہے. اختلاف کا مطلب کہ بعض کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے. اور وہ صورت کیا ہے؟ کہ صیغہ صفت مجرد عن اللام ہو. صیغہ صفت مجرد، میں پھر سمجھا دوں کہ اوپر جو 18 مسائل ہم نے پڑھے تھے ان 18 مسائل کی 5 قسمیں ہیں: ممتنع، مختلفی، قبیح، حسن اور احسن. ممتنع کا مطلب کہ یہ پڑھنا درست نہیں، اور مختلفی کا مطلب جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. ٹھیک ہے، اور قبیح کا مطلب برا ہے، حسن کا مطلب اچھا ہے، اور احسن کا مطلب بہت ہی اچھا ہے. سمجھ آئی؟ تو مختلف فی یہ وہ مسائل بنیں گے کہ صیغہ صفت مجرد عن اللام ہو، یعنی کہ صیغہ صفت لام سے خالی ہو، اور اس کا جو معمول ہے وہ مجرور ہو اور موصوف کی طرف راجع ضمیر کی طرف مضاف ہو. یعنی کہ اس کا معمول مضاف بن رہا ہے ایسی ضمیر کی طرف جو اسی کے موصوف کی طرف لوٹ رہی ہے. سمجھ آئی؟ جیسا کہ حسن وجہی، حسن وجہی، حسن صیغہ صفت مجرد عن اللام حسن، اور اس کا معمول مجرور، وجہ مجرور ہے، اور وجہ ایسی ضمیر کی طرف مضاف ہے جو حسن کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ عدم جواز کی وجہ جو کہتے ہیں جائز نہیں، ان کی وجہ یہ بنتی ہے کہ اضافت الشیء الی نفسی، کہ شے اپنی ہی طرف مضاف ہو رہی ہے جو کہ ممتنع ہے، کیونکہ وجہ ہی کی اور حسن کا مصداق ایک ہی ہے. اور جو کہتے ہیں جائز ہے
وہ جواز کی وجہ یہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگرچہ مصداق دونوں کا ایک ہے لیکن حسن عام ہے اور وجہ خاص ہے، تو عام کی خاص کی طرف اضافت جو ہے وہ جائز ہے، یعنی کہ اس کے اندر جواز کی وجہ بھی ہے اور عدم جواز کی وجہ بھی ہے، یہ میں نے بتا دی۔ اچھا جی، والبواقی، اور جو باقی ہیں یعنی کہ وہ جو 18 مسائل ہم نے پڑھے، اس میں سے ممتنع بھی ہم نے پڑھ لیا اور مختلف بھی پڑھ لیا، جو مختلف پڑھ لیا، مختلف ہی بھی پڑھ لیا اور ممتنع بھی پڑھ لیا۔ اب جو باقی ہیں اور ممتنع کے اندر ہم نے پڑھی دو وجوہات پڑھی اور مختلف کی ایک پڑھی، یعنی کہ 3، اور یعنی کہ باقی جو 15 ہیں، یعنی کہ مذکورہ صورتوں کے علاوہ باقی جو 15 مسائل بنتے ہیں وہ یا احسن ہیں، حسن ہیں یا کبھی ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ وہ جو 5 قسمیں ہم نے کی تھی، ان 5 قسموں میں سے جو پہلی 2 ہیں ممتنع اور مختلفی، ان میں صرف 3 مسائل آتے ہیں، وہ ساری بالتفصیل میں نے بتا دیا۔ والبواقی، اور جو باقی 15 مسائل ہیں وہ احسن ہوں گے، کب احسن ہوں گے؟ ان کان فیہ ضمیر واحد، اگر ان میں صرف ایک ضمیر ہو، جن میں صرف ایک ضمیر ہو وہ احسن ہے، اور وحسن، اور حسن ہوں گے ان کان فیہ ضمیران، اگر ان کے اندر 2 ضمیریں ہوں، وقبیح، اور کبھی ہوں گے ان لم یکن فیہ ضمیر، ان کے اگر ان کے اندر ضمیر ہو ہی نہ۔ اچھا، ایک ضمیر ہے تو احسن کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ ایک ضمیر کے ذریعے موصوف کے ساتھ جو ربط ہے وہ کافی ہے، اور کہا جاتا ہے لِأَنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ، کہ بہترین کلام ہوتا ہی وہ ہے جو تھوڑا ہو اور مدلل ہو۔ اور حسن، جس میں ہم نے کہا کہ 2 ضمیریں ہوں، اسے حسن کیوں کہا؟ کیونکہ ایک ضمیر کافی ہوگی اور ایک ضمیر زائد علی الحاجہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کیوں کہا؟ اس میں ضمیر ہی نہیں، اور کبھی کیوں ہے؟ کیونکہ موصوف کے ساتھ ربط کا نہ ہونا یہ قباحت ہے۔ وَالضَّابِطَةُ، اور ضابطہ یہ ہے، یعنی کہ ضابطہ یہ ہے کہ یہ جو بات کی نا انہوں نے، یہاں سے ضابطے سے بتا رہے ہیں کہ صفت میں ضمیر ہونے یا نہ ہونے کا ضابطہ کیا، یعنی کہ ضمیر کب لائیں گے اور کب نہیں لائیں گے۔ کہتے ہیں انا کا متا رفعت بہا معمولہا، کہ اگر تو اس کے معمول کو مرفوع قرار دے تو فلا ضمیر فی الصفت، تو پھر صفت میں ضمیر نہیں ہوگی۔ ومتا نصبتا جررتا، یا منصوب یا جر مجرور کرے، ففیہا ضمیر الموصوفی، تو پھر موصوف کی ضمیر اس کے اندر ہوگی، یعنی کہ پھر اس کے اندر ایسی ضمیر ہوگی جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہوگی، جیسا کہ زید حسن وجہہ، زید حسن وجہہ، یا وجہہ پڑھنے کی صورت میں ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسے ہم مرفوع کریں، یعنی کہ زید حسن وجہ پڑھیں، تو پھر اب یہاں پہ ضمیر نہیں لائیں گے۔ امید ہے یہ ذرا تھوڑی سی پیچیدہ بحث تھی، سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا جی، فصل آگے، ایک فصل اور ہے، یہ اسم التفضیل، اس میں تفضیل کے بارے میں ہے۔ اس میں تفضیل کی تعریف، اسم مشتق من فعل یدل علی الموصوف، ایسا اسم ہے جو فعل سے مشتق ہوتا ہے اور یہ دلالت کرتا ہے اس ذات پر بزیادت اعلی غیرہ، یہ اس ذات پر دلالت کرے جو اپنے غیر کی بنسبت معنی مصدری کے ساتھ زیادہ متصف ہو، بزیادت اعلی غیرہ، یہ اس کی آسان سے میں نے اس کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وصیغتہ، یا مزید اگر اس میں تفضیل کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے معنی مصدری، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے غیر کی بنسبت معنی مصدری کے ساتھ اس میں تفضیل زیادہ متصف ہوتا ہے، اس کے اندر معنی مصدری زیادہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وصیغتہ، اس کا جو وزن ہے جب وہ افعل کے وزن پر ہوگا، وصیغتہ افعل، اور یہ مذکر کے لیے افعل کے وزن پہ ہوتا ہے،
اور اگر مونس کے لیے دیکھیں ہم اس میں تفضیل کا صیغہ تو وہ فعلا کے وزن پہ، جیسے اضربوا اور ضربا ہم نے پڑھا ہوا ہے. اچھا جی، فلا یبنا، اور اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں آتا الا من الثلاث المجرد، صرف ثلاثی مجرد سے، اور ثلاثی مجرد کے لیے بھی ضروری ہے لیسا بلون ولا عیب، کہ وہ لون اور عیب والی نہ ہو، یعنی کہ ثلاثی مجرد کے اندر رنگ یا عیب کا معنی نہ پایا جا رہا ہو، پھر اس ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل کا صیغہ مذکر کے لیے فعل اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پہ آتا ہے، جیسا کہ زیدن، مثال اس کی آ گئی، زیدن افضل الناس، زیدن افضل الناس، فن کانا زائد علی الثلاثی. اور اگر کسی ایسے فعل کا اس میں تفضیل بنانا ہو جو زائد علی الثلاثی، یعنی کہ جو ثلاثی کا نہیں ہے، یا پھر ہے تو ثلاثی کا لیکن وہ فعل لون کا ہے یا عیب کا ہے، تو پھر قاعدہ یہ ہے یجب ان یبنا، قاعدہ یہ ہے ان یبنا افعل من ثلاث مجرد لیدل علی مبالغۃ و شدۃ و کثرۃ، لیدل علی مبالغۃ و شدۃ و کثرۃ، کہ لفظ شدت یا لفظ کثرت، یعنی کہ مبالغے کا کوئی بھی لفظ ہو، اس لفظ سے ہم افعل کے وزن پر اس میں تفضیل کا صیغہ بنائیں گے. ثم یذکر، پھر اس کے بعد ہم ثم یذکر بعد، پھر اس کے بعد ذکر کیا جائے گا مصدر ذالک الفعل، اس فعل کا مصدر. یعنی کہ دیکھیں ایک فعل ہے غیر ثلاثی، یا فعل تو ثلاثی ہے لیکن لون یا عیب والا ہے، تو اب اسے اس میں تفضیل بنانا ہے تو پھر ہم کسی ایسا لفظ جس میں شدت یا کثرت کا معنی پایا جاتا ہے اس کا اس میں تفضیل لیں گے، اور لون یا عیب والا ثلاثی مجرد یا زائد علی الثلاثی کا ہم مصدر اس کے بعد ذکر کریں گے، اور اسے ہم منصوب کریں گے تمیز ہونے کی بنا پر، جیسا کہ ہوا کما تقول ہوا اشد استخراجا. اب استخراج زائد علی الثلاثی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا اس میں تفضیل ہم نے معنی مراد لینا ہے تو اشدو صیغہ لگایا، اشدو جس میں شدت کثرت پائی جا رہی ہے تو اشدو کا اس میں تفضیل لیا، اور آگے استخراجن، استخراج کو مصدر کو منصوب ذکر کیا. اقوا حمرتن، یہ مثال ہو گئی رنگ کی کہ حمرہ ثلاثی مجرد ہے لیکن اس میں سے ہے نا لون میں سے، اور اسی طرح وَأَقْبَحُ عَرَجًا، یہ عیب کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہاں پہ اس میں تفضیل کے لیے افعل کا وزن کسی ایسے فعل سے لیں گے جس میں شدت یا کثرت کا معنی یا مبالغے کا معنی پایا جاتا ہو. وَقِيَاسُهُ، اور اس میں تفضیل کا استعمال بتا رہے ہیں قیاسی، قیاسی استعمال یہی ہے کہ یکون للفاعل، کہ یہ تفضیل فاعل کے لیے ہو، کیونکہ فعل کے اندر جو زیادتی ہے اس میں فاعل ہی کا اثر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی تفضیل مفعول کے لیے بھی یہ صیغہ آتا ہے، وقت کما مرہ، جیسا کہ گزرا، وقت جال المفعول قلیلا، اور کبھی کبھی مفعول کے لیے بھی تفضیل استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اعذر، اشغل اور اشہر و استعمال ہو. اور یاد رکھیں کہ اس میں تفضیل کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے، علی ثلاثۃ اوجہ، تین طرح سے، یا تو اما مضاف، اس میں تفضیل مضاف ہوگا، یعنی کہ اس میں تفضیل کا استعمال ہمیشہ ان تین طریقوں میں سے کسی نہ کسی ایک طریقے سے ہوگا. اس میں تفضیل یا مضاف ہوگا جیسے کہ زید افضل القوم، یا پھر معرف باللام ہوگا، جیسا کہ یعنی کہ اگر اس میں تفضیل مضاف نہیں ہے تو وہ معرف باللام ہوگا، جیسے زید الافضل، یا وہ من کے ذریعے استعمال ہوگا، یعنی کہ اس میں تفضیل مضاف بھی نہیں، معرف باللام بھی نہیں، تو اس کے بعد من ہوگا، جیسے زید زید جو ہے وہ افضل ہے کس سے؟ زید افضل من عمر، عمر سے. ويجوز فی الاول، اور پہلی صورت میں جائز ہے. پہلی صورت کا مطلب کہ جب یہ مضاف ہو اس میں افراد جائز ہے، یعنی کہ اسے مفرد لانا جائز ہے اس میں تفضیل کو. ومطابقت، اس میں تفضیل الموصوف، اور اس میں تفضیل کو موصوف کے مطابق لانا بھی جائز ہے، جیسے زید افضل القوم کہنا بھی جائز ہے، وزیدان افضل القوم کہنا بھی جائز، وافضل القوم کہنا بھی جائز، وزیدون
افضل القوم کہنا بھی جائز اور والزیدون افضل القوم، افضل القوم کہنا بھی جائز، یعنی کہ اسے مفرد لانا بھی، اس میں تفضیل کو مفرد لانا بھی جائز ہے اور موصوف کے مطابق لانا بھی جائز ہے۔ وَبِالثَّانِي، اور دوسری صورت میں یعنی کہ جب اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو مطابقت ضروری ہے موصوف کے ساتھ، جیسے زیدن الافضل والزیدان الافضلان والزیدون الافضلون وفی الثالث، اور تیسری صورت یعنی کہ جب اس میں تفضیل من کے ساتھ ہو یجب کونہ مفردا مذکرا، تو اس میں تفضیل کا مفرد اور مذکر ہونا لازم ہے، اس میں تفضیل کا مفرد اور مذکر ہونا لازم ہے۔ یہاں ایک فائدے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل کے جو 3 طریقے ہیں ان میں سے جو من کے ساتھ اس کا استعمال ہے یہ اصل ہے، یہ کیا ہے؟ اصل ہے، اور من کے ساتھ اتصال کی وجہ سے اس میں تفضیل کا جو آخر ہے وہ وسط ہو جاتا ہے، وہ درمیانہ ہو جاتا ہے، اس لیے صیغہ مفرد ہی رہے گا، کیونکہ وسط کلمہ صیغہ تثنیہ یا جمع کی علامت کو لاحق کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اسی لیے کہا کہ مفردم مذکرن ابدا، کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ مفرد ہوگا، جیسے زیدن ہندن زیدانی ہندانی زیدون ہندات، کوئی بھی ان میں سے موصوف ہو تو افضل من عمر ہی کہا جائے گا، افضل ہی آئے گا یہاں پہ، والاوجہ الثلاثہ، اور ان تینوں صورتوں میں یضمر فیہ الفاعل، اس کے اندر فاعل کی جو ضمیر ہے اسے چھپایا گیا ہے، وَهُوَ يَعْمَلُ، جو عمل کرتی ہے، فی ذَلِكَ الْمُضْمَرِ وَلَا يَعْمَلُ فِي الْمُظْهَرِ، اس میں ظاہر میں عمل نہیں، وَهُوَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ الْمُضْمَرِ، یعنی کہ اس میں تفضیل اس ضمیر پہ عمل کرتا ہے، اس میں ظاہر پر عمل نہیں کرتا بالکل بھی۔ ہاں ایک مثال ہے جس مثال میں اس میں تفضیل نے اس میں ظاہر پر عمل کیا ہے، وہ صرف ایک مثال ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں ملتی، باقی ہر جگہ اس میں ضمیر پر عمل کرے گا۔ وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، ٹھیک ہے جی، فَإِنَّ الْكُحْلَ، کیونکہ یہاں کحل فاعل ہے، لِأَحْسَنَ، احسن کا وہاں ہونا بحث، اور یہاں پر اس کی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ احسن کا فاعل کحل ہے اور یہ اس میں ظاہر ہے۔ بہرحال قاعدہ یہی ہے کہ اس میں تفضیل کا جو معمول ہوتا ہے وہ اس میں ضمیر ہے، تو یہاں پر جو ہدایت النحو کی قسم اول جو اسم کے بارے میں تھی وہ بالکل مکمل ہوگی، اس کے تمام ابواب پڑھ لیے، مقدمے خاتمے سارا کچھ پڑھ لیا۔ اب اگلے سبق سے جو قسم ثانی فعل کے بارے میں ہے اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔